अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ। हम बात करेंगे मार्केट में 5 अगस्त के लिए। सबसे पहले आज की जो हम बात करना चाहते हैं कि पीटर लिंच ने ये कहा कि जो स्टॉक मार्केट में सारी मैथ जो आपको चाहिए वो आप 4th ग्रेड में कर लेते हैं। इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है जी। ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आप बोलें कि यार स्टॉक मार्केट में तो कोई बहुत ही जीनियस या कोई बहुत ही फाइनेंस का एक्सपर्ट काम कर सकता है। ये मार्केट लोगों के लिए बनी है और इसमें आम लोग काम कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जिस तरह इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि 4th ग्रेड में तक भी अगर आपने तालीम हासिल की है तो आप इसकी कैलकुलेशंस बहुत सारी कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर वो एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर बात कर रहे हैं कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ये बहुत है। यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि वो एक एनालिस्ट जो है 4th ग्रेड का तालीम याफ्ता हो, वो यकीनन फाइनेंस में महारत रखता होगा। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें साइंस और बड़ा ही तवज्जो और तालीम और बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। कुछ ही लोग होते हैं जो मास्टर या स्टॉक के मूवर्स होते हैं, वही ट्रेड कर सकते हैं, जो मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप डिसिप्लिन्ड हो अपने रूल्स में, आप डिसिप्लिन्ड हो अपने ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान में, अपने पैरामीटर्स में जो आपने सेट किए हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट में, अपनी मनी मैनेजमेंट में। और ये नाम तो बड़े सारे ले रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मगर जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। आपको एक दफ़ा इस पे काम करना पड़ता है और कुछ चीज़ें एक ही दफ़ा में सेट हो जाती हैं और उसके बाद आपको सिर्फ फॉलो करना होता है। तो लिहाजा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं आगे आज के सेशन पे। बगौर देखें इस चार्ट को जो मैंने यहाँ फोकस किया है, जो आपको पोस्ट किया है, और उस पर गौर कीजिए कि बुल्स ने 47,923 आपका इमीडिएट टारगेट था और उसके बाद फिर हमको फर्दर जो 48,170 की तरफ देखना था वो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद देखना था। आपके सामने चार्ट है, आप देख सकते हैं कि जो पहली मूव है, जो मार्केट में एक्साइटमेंट देखा गया, 47,980 का हाई बनाया, वो तो हमारे लिए बिल्कुल गैर अहम है, इसलिए कि वो मार्केट के आगाज़ के साथ प्री ओपन हाइप में देखी गई। वो सिर्फ बेहतरीन थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। अगर तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखा हुआ है तो आपको इस हाइपर मूव ने अपने कल के स्टॉक जो आपने बाय किए थे उनसे निकलने का मौका दिया। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट 47,708 का जो लेवल दिया गया था, जिसको कहा गया था जिसके नीचे मार्केट एग्जॉस्ट कर सकती है, उसको बहुत एक्यूरेटली उसने फॉलो किया है और वही लो भी बना और मार्केट तकरीबन 47,755 के ऊपर रुकती हुई नज़र आई और फिर हमने उसको दोबारा ऊपर जाते देखा। मगर जब दोबारा ऊपर गई मार्केट, तो अहम तरीन बात यह है कि मार्केट जो है जब दोबारा ऊपर गई तो वो उसने जो हाई बनाया 47,897 या 900 का बनाया। तो व्हाट डज़ इट मीन कि मार्केट 47,923 वाला जो लेवल था उसके ऊपर नहीं जा सकी दोबारा। तो सस्टेनेबिलिटी तो यहाँ पर हुई नहीं 47,923 के ऊपर। तो उसके बाद फिर मार्केट को अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करे तो कोई परेशानी की बात क़तई तौर पे नहीं थी। और बल्कि अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक बात कही थी कि कल की मार्केट आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगी। तो मेरा ख्याल है मार्केट ने मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आपको, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं तो आप देखें 47,709 को टेस्ट करके पूरे 200 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट 47,900 तक।
تو ایک شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے 200 پوائنٹ کے اندر واضح طور پہ ایک ٹریڈ بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر نیچے آتی ہے 47,755 تک, اور اس کے بعد پھر اوپر نیچے ہو کے انڈیسائسو بند ہو جاتی ہے. اور تقریباً مارکیٹ نے میرے خیال میں 31.56% گین کیا. اور اگر والیوم دیکھیں تو کل کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ تھے 15%, مگر کوئی بہت زیادہ والیوم نہیں تھے. تو یہ تو رہا آج کا سیشن. اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. ایک چیز جو واضح طور پہ دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ مارکیٹ اسی ایریا سے ایگزیکٹلی ایگزاسٹ ہو رہی ہے جو جہاں سے 24 جون 22 سے لے کے تقریباً 24 جون تک مارکیٹ کو پریشر ملا, پھر نیچے گئی مارکیٹ, پھر 2 جولائی کو پھر اس ایریا سے پریشر ملا, پھر نیچے گئی. اس کے بعد پھر 8 جولائی کو مارکیٹ کو پھر اس ایریا سے پریشر ملا, پھر نیچے گئی. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ کو 19 جولائی کو پھر پریشر ملا, پھر نیچے گئی, اور اب دوبارہ یہیں آئی اور پھر یہیں پہ پریشر ملا. بڑا آسان ہو گیا میرے لیے یہ سمجھنا کہ میں اس ایریا کے اوپر لانگ کروں تو بہت سیکیور ہوں, اسٹیبل ہوں. مگر جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہوتا ہے وہ اتنا انتظار نہیں کرتا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مووز کو کیش کرے. تو 47,916 کے اوپر لانگ جا سکتے ہیں آپ. ایون 47,862 اور 838 کے اوپر بھی اگر آپ کو والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو لانگ جانا چاہیے. پری اوپن میں بہترین کام یہ ہونا چاہیے, جو اسٹاک آپ نے آج بائی بیک کیا نیچے, اس کی ٹارگٹ سیلنگ ضرور کریں. لازمی طور پہ پری اوپن میں اپنی ٹارگٹ سیلنگ ضرور پلیس کریں. اگر وہ نہیں بکے اور مارکیٹ نیچے آ جائے تو پھر فوری طور پہ جو آپ کا اسٹاپ لاس ہے یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے اس پہ باہر نکلیں. مگر بہرحال پری اوپن جس طرح آپ نے آج بھی دیکھا, اٹ از ویری گڈ فار پروفٹ ٹیکنگ اگر کوئی ہائپر موو بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹ میں ایگزاسشن اور ڈپریشن کل 47,708 کے نیچے, گو کہ مجھے 708 کے نیچے ایگریشن تو نظر نہیں آ رہا, بٹ ڈپریشن ضرور ہے. مارکیٹ ڈپریس رہے گی, والیوم کم کر دے گی, اور ایسی صورت میں شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے کوئی اچھی نہیں رہے گی اگر 708 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. تو میرے خیال سے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو 708 کے نیچے لانگ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, آپ کو ان اسٹاک پر فوکس کرنا چاہیے اگر 708 کے نیچے ٹریڈ کرے جن کو اسپیسیفکلی ایکیومولیشن کے لیے کہا گیا ہے. بہت سارے اسٹاک ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے میں بھی, اور شاید کہ اس ہفتے کی تو یہ تیسری چوتھی کال ہے, پچھلے ہفتے اور اس ہفتے میں بھی شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ مارکیٹ میں اگر کچھ مال ایکیومولیٹ بھی کر لیا ہے تو بھی اس میں سے کم ہمت کر کے آدھا مال کی پروفٹ ٹیکنگ کر لیں, مال دوبارہ مل جائے گا. میں پچھلے ہفتوں میں بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں, بار بار. اس کی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ جس طرح چل رہی ہے, مارکیٹ بھرپور موقع دے رہی ہے بائی بیک کرنے کا. تو میرے خیال میں آپ کو اپنے ساتھ یہ اچھائی کرنی چاہیے کہ اپنا کچھ مال بیچ لیں, پھر دوبارہ خرید لیں. مال کہیں نہیں جاتا, مال مل جاتا ہے. جاتے تو ہمارے پیسے ہیں. شام کو جب بروکر کی ای میل آتی ہے تو اس میں نیٹ ایکویٹی لکھی ہوئی آتی ہے. صرف ایک ایکسل فائل بنائیں اور روزانہ نیٹ ایکویٹی دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کی ورتھ کیا ہے. تو اگر مال بیچ کے آپ کی ورتھ وہ آ رہی ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اگر کوئی انفورسین سچویشن ہوتی ہے یا کوئی اسٹاک یا کوئی سیکٹر آپ کو کوئی ایسی نیوز دیتا ہے یا کوئی ایسی فنڈامنٹل رپورٹس آتی ہیں, ٹیکنیکلی بلش ہوتا ہے, تو آپ فوری طور پہ اس لیکوڈیٹی کا استعمال کر کے مارکیٹ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. واضح طور پہ ہمارے کچھ ممبرز نے یہ بات کہی کہ ہم اس مارکیٹ میں بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیے ذرا. وہ یہ اسٹریٹجیز کو اپلائی کر رہے ہیں, وہ پیرامیٹرز کو فالو کر رہے ہیں. تو موجودہ معاملات کے باوجود بھی دیکھیے, کووڈ سارے پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے. کراچی بالکل منجمد ہو چکا ہے, بڑے بڑے مسائل ہو چکے ہیں, اور اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں کچھ اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا.
تو اضافی گفتگو کا حصہ بننے کے بجائے بیکار کی گفتگو جس کو میں کہتا ہوں, جو پوسٹ مارکیٹ ڈسکشنز آن سوشل میڈیا ہے فار نتھنگ, اس پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے پورٹ فولیو, اپنی اسٹریٹجیز, اپنے ٹریڈنگ پلان, اپنے ڈسپلن پر ٹائم لگا دیں. وہی ٹائم بجائے اس کے کہ ایک ایک گھنٹہ اس بات پہ ڈسکس کیا جائے کہ فلانا اسٹاک میں جو خبر آئی ہے اس میں ایسا ہے, اس میں ویسا ہے. اگر آپ اپنے ڈسپلن پہ وہی ٹائم لگا دیں تو پہلے آپ انٹری یا ایگزٹ لیں گے, اس کے بعد ڈسکشن میں جائیں گے. وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی مال اوپر لے کے بیٹھ جائیں اور پھر ڈسکشن کا حصہ بنیں جس میں آپ کے پاس سوائے ڈپریشن کے کچھ نہیں ہوگا. اور ایک ٹریڈر اور انویسٹر کو ویژنری ہونا چاہیے اور بالکل کام ہونا چاہیے, پیشنس ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو جتنا آپ ریلیکس رہیں گے اتنے درست فیصلے کر سکیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 دن پہلے میں نے وارن بفٹ صاحب کا ایک بات شیئر کی تھی کہ مارکیٹ وہ ڈیوائس ہے جو پیسے کو ٹرانسفر کرتی ہے امپیشنٹ لوگوں سے پیشنٹ لوگوں کی طرف. تو سمجھ لیجئے اس بات کو, بڑی گہری بات کی انہوں نے. جو لوگ ہائپر ہیں, ڈپریس ہیں, وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس کا فائدہ دوسرا اٹھاتا ہے. مارکیٹ میں جو بھی لاس کرتا ہے تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے ان لوگوں میں شامل نہ رہیں جو لاس کرتے ہیں, آپ ان لوگوں میں شامل رہیں جو درست فیصلے کرتے ہیں اور پروفٹ کرتے ہیں. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت محفوظ رکھے تمام پریشانیوں سے اور آپ کو بہت کامیاب کرے آپ کی ٹریڈنگ میں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور پوری دنیا پر رحم فرمائے اور ہمیں اس موسی مرض سے نجات دے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بہت محفوظ رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.